السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر بابا جی سرکار بقلم خود۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے کانوں میں شور۔ کانوں میں شور کیوں ہوتا ہے؟ انسان اکثر اس میں کیپسول، اینٹی بائیوٹک، ڈراپ، کانوں کی صفائی، اصل میں اس تھیوری کو کسٹمر سمجھتے نہیں ہیں، مریض سمجھتے نہیں ہیں کہ شور میرے کان کا ہے یا چھوٹے حرام مغز کا ہے۔ کئی ویڈیو میں ہم سمجھا چکے ہیں کہ کان کا جو شور ہوتا ہے یہ کان کا شور نہیں ہوتا، یہ دماغ کا شور ہوتا ہے۔ جیسے کہ 13 نمبر ویڈیو میں ہم نے سمجھایا کہ جو کان کا شور ہے وہ آنکھوں سے سنائی تو نہیں دے گا، وہ دے گا کانوں سے سنائی۔ تو مریض یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے کانوں میں شور ہے۔ اب چلتے ہیں کہ شور آتا کیوں ہے۔ شور اگر دماغ میں یا کان میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس تھیوری کو آپ سمجھے کہ یہ انسان کا گٹ سسٹم خراب ہے۔ آپ پوچھیں گے بھائی گٹ سسٹم کیا ہے؟ گٹ سسٹم کہتے ہیں انسان کی آنتوں کو۔ ایسے بندے کے پیٹ میں گیس 100% ہوگی، معدہ خراب 1000% ہوگا، انسان کا جگر سلو ہوگا۔ پیچھے اگر دیکھا جائے تو ہاتھ جگر کا ہی ہے۔ ایسے بندے کا فیٹی لیور ہونا ضروری ہے، کیونکہ فیٹی لیور کے بعد ہی یہ علامتیں اجاگر ہوتی ہے۔ چڑچڑاپن، غصہ، نیند بہت کم ہو جائے گی۔ ایسے بندے کی حس بہت زیادہ بڑھ جائے گی، مثانے کی ہیٹ، خون کی تپش، خون گاڑھا ہو جائے گا، انسان کے سینے پر بوجھ محسوس ہوگا، پٹھے کھینچے رہیں گے، انسان کا سر وزنی، شور بہت زیادہ محسوس ہوگا، انسان آوازار، منہ کا ذائقہ بالکل پھیکا کڑوا، انسان کے منہ میں خشکی اور خاص کر کے جاگ لیسدار بننا شروع ہو جائے گی۔ ایسا بندہ جب پخانہ کرے گا زور لگانا پڑے گا۔ اسے قبض نہیں کہتے، یہ 3 نمبر شدید قبض ہوگی۔ شدید کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پخانہ سخت آئے گا، بعد میں نرم ہو جائے گا۔ ایسا انسان کچھ بھی کھائے بالکل اسے نہیں لگے گا۔ تو اسے انگلش زبان میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اسے کہتے ہیں ٹینائٹس۔ ڈاکٹر لوگ اسے مہینوں علاج کرتے ہیں، مہینوں سیرپ، گولیاں، میڈیسن، انجیکشن لگواتے ہیں، لیکن فرق اور فائدہ ایک ٹکے کا بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ گھر بیٹھ کر بھی آپ علاج کروا سکتے ہیں اور آن لائن بھی کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے غلطی کہاں ہوتی ہے؟ مریض غلطی کرتا ہے کہ اپنی تشخیص نہیں کرواتا۔ ڈاکٹر کا تعلق تشخیص کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر مزاج کو سمجھتا نہیں ہے، ڈاکٹر مزاج کے اوپر کام نہیں کرتا۔ ایک بندہ پہلے ہی یہ خشکی کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے۔ جب دماغ میں یا کان میں شور ہوتا ہے تو معدہ تبخیر والیوم 4 ہوگا، تو خشکی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ اب خشکی جو ہے وہ جسم میں حد سے زیادہ ہے، خشکی کو تری میں تبدیل کرنا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ فل گرمی والی دوا دے دیتے ہیں، اینٹی بائیوٹک، کان میں مشین یا ڈراپ یا کان کی سوائی۔ کچھ لوگ یہ بعد میں اگر نہیں شور بند ہوتا تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بھائی کہ آپ کے کان کا پردہ جو ہے وہ لیک ہو چکا ہے، سوراخ ہے۔ ایسی بات نہیں کہ کسی بھی عمر میں جا کے یہ پریشانی ہو سکتی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کو ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے، اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ مالک کی رحمت سے آپ کے کانوں کا شور، ٹینائٹس ختم ہو جائے گا، نیند بہتر ہو جائے گی۔ جو نیند نہیں آتی، خواب، ڈراؤنے یا لال کپڑا یا پانی، جنات جیسی کیفیت جو بنتی ہے، ہسٹریا سرفام، لیڈیز ہے یا مرد ہے، ٹانگوں کا پھولنا، بے چینی یا خاص کر کے کمر اور پٹھوں میں شدید کھچاؤ ہوتا ہے، تو یہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ لیکن 2 باتیں میری ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر اس بیماری کو آپ جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں، آپ نے ساتھ پرہیز لازمی کرنا ہے۔ ہم ہر انٹرویو میں، ہر ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں کہ بھائی دوائی انسان پر 25% کام کرتی ہے، 25% انسان کا ماحول اس کے اوپر کام کرتا ہے، اور 50% انسان کا کھان اور پان اس پر کام کرتا ہے۔ ایک بندہ پہلے گرم ہے، وہ گرم چیزیں نہ چھوڑے تو دوائی نے کیسے کام کرنا ہے بھائی؟ انسان کی تحریک کو، انسان کے مزاج کو، لبرس کو، رطوبت کو، تری کو، مسام کو، جگر، معدے، دل اور آنتوں کی کیفیت کو، دماغ کو سمجھ کر اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر کوئی حکمہ آزاد ہماری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو ریکویسٹ ہے بھائی کہ کسی بھی ماڑے بندے پر، غریب پر ظلم نہ کیجیے، خشکی کو تری میں تبدیل کیجیے، اور الحمدللہ مالک کی رحمت سے یہ 100% 2-4 دنوں میں ہی شور ختم ہو جاتا ہے۔
اب چلتے ہیں کہ نسخہ اس کا کیا ہے بھائی۔ نسخہ سننے سے پہلے آپ نے زبان کی فوٹو، ہاتھوں اور پیروں کی ناخنوں سمیت فوٹو ہمارے واٹس ایپ پر دے کر تشخیص آپ نے لازمی کروانی ہے کہ آپ کا مزاج کون سا ہے، تحریک کون سی ہے، دل دماغ کیفیت کیا ہے، اسے سمجھ کر علاج رکھا جاتا ہے۔ تو نسخہ غور سے سنیں، ذمہ داری سے سنیں، اگر نہیں تو ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ میسج پر یہ نہ پوچھے گا بار بار کہ بھائی نسخے کی سمجھ نہیں آئی، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ماشاءاللہ مدب ہے، درگاہ ہے تو بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو پلیز اگر آپ بار بار پوچھیں گے کہ بھائی نسخے کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اسی ویڈیو کو پنسار والے کو جا کے دکھائیں، یا ارد گرد کوئی سنیاسی ہے تو اسے دکھائیں بھائی۔ اور نسخہ کسی سنیاس کی مدد سے ہی آپ نے بنانا ہے۔ آپ نے ودا 4 تولہ لینا ہے، گائے کا شدھ گھی 1 کلو لینا آپ نے۔ گھی 2 4 قطرے کر کے ودا کی رگڑائی کریں، اس کی مسلسل 8 گھنٹے کی رگڑائی ہوتی ہے، یہ ایک چیپ بن جائے گی۔ جب چیپ بن جائے تو گل حکمت کریں بھائی، 1 ہنڈیاں لیں، 1 کلو 1.5 کی آپ لیں، اس میں یہ ودا رکھ دیجیے گا۔ جب یہ ودا اوپر تک کناروں تک آ جائے تو اس کے ڈھکن لگا کے اچھے طریقے سے گل حکمت کریں۔ گل حکمت بھی آپ نے ڈبل بار کرنا ہے۔ اسے 2 من اپلوں کی آگ دینا شروع کریں۔ پہلی آگ پہ یہ بالکل شورائے کل قائم ہو جائے گا، اسے نکالیں، پھر اسے رگڑیں۔ رگڑنے کے بعد اس کی ایک ٹکی کریں اور بعد میں اس کا پتار جنتر سے تیل نکالیں۔ یہ آپ کا ہو گیا جی تیل، مالک رحمت عطا فرمائے۔ ہم نے ہزاروں لوگوں کے نسخہ بتایا ہے، آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب کھانے کے لیے بھی آپ نے ودا ہی کرنا ہے۔ ودا کیسے کرنا ہے کچھ تو مالک رحمت عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بٹھا ہے اینٹوں والا تو آسانی سے ہو جائے گا، اگر نہیں تو 4 من بالن کی آگ ہے۔ آپ اگر اسے کشتہ کرتے ہیں تو آدھا چاول خوراک ہے مکھن کے ساتھ، صبح اور شام کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور کون سی چیزیں آپ نے نہیں کھانی، ینگ فوڈ آپ نے نہیں کھانا، بوتل ہر قسم کی آپ کی بند ہے، اور خاص کر کے نان پکوڑے، برگر، شارما، بیکری کا سامان، ینگ فوڈ آپ نے ٹوٹل چھوڑ دینا ہے 15 دن تک۔ آپ دیکھیں گے 40 50 سال کی جو پریشانیاں تھیں، انشاءاللہ مالک کی رحمت سے کچھ دنوں میں ہی مریض ٹھیک ہوئے۔ ابھی یہ افضال صاحب ہیں کراچی کے، بہت اچھے حکیم ہیں، انہوں نے ایک ریفر کیا تھا ہماری طرف کسٹمر، وہ کہہ رہے تھے کہ 22 سال سے ہمارا مسئلہ ہے، اللہ کی رحمت سے 15-16 دن میں وہ ٹھیک ہو چکے۔ جب تک پیچھے آپ جگر کا کام ہی نہیں کریں گے، جگر کو مکمل نہیں کریں گے تو بھائی یہ پرابلم بھی نہیں جائے گی۔ اسی طرح ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اتنی دیر تک محبت بھری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔